غزل انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں۔ اشعار 8، تمام 8 اشعار کے مشکل الفاظ کے معنی۔ انوکھی سب سے الگ، وضع یہاں اس سے مراد شکل و صورت اور رہنے سہنے کا انداز ہے۔ لذت، لطف یا مزہ، نوکے سوزن، سوئی کا چبھنے والا سرا، چمن، باغ، نالے، صدائیں، خانماں، گھر بار یا خاندان، اور یہاں اس سے مراد ایسا شخص جس کا گھر بار نہ ہو۔ نشیمن، گھر یا مکان، پھونک ڈالنا، یہاں اس سے مراد جلا دینا۔ بیگانگی، اپنائیت کی ضد، یعنی کسی کا غیروں جیسا رویہ۔ رفیق راہ منزل، اس سے مراد انسان ہے جو مسلسل ایک سفر میں ہے جسے زندگی کہتے ہیں۔ شرر، چنگاری، امید حور، بہشتی عورتوں کے ملنے کی آس۔ واعظ، نصیحت کرنے والا یا احکامات دین کی تلقین کرنے والا۔ درد انگیز، رنج و غم سے بھرے ہونے کی حالت۔ انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والے ہیں۔ علاج درد میں بھی درد کی لذت پہ مرتا ہوں، جو تھے چھالوں میں کانٹے نوکے سوزن سے نکالے ہیں۔ پھلا پھولا رہے یارب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ رلاتی ہے مجھے راتوں کو خاموشی ستاروں کی، نرالا عشق ہے میرا نرالے میرے نالے ہیں۔ نہ پوچھو مجھ سے لذت خانماں برباد رہنے کی، نشے من سینکڑوں میں نے بنا کر پھونک ڈالے ہیں۔ نہیں بیگانگی اچھی رفیق راہ منزل سے، ٹھہر جا اے شرر ہم بھی تو آخر مٹنے والے ہیں۔ امید حور نے سب کچھ سکھا رکھا ہے واعظ کو، یہ حضرت دیکھنے میں سیدھے سادے بھولے بھالے ہیں۔ میرے اشعار اے اقبال کیوں پیارے نہ ہوں مجھ کو، میرے ٹوٹے ہوئے دل کے یہ درد انگیز نالے ہیں۔ تشریح، پہلے شعر کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں، اور شعر ہے انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والے ہیں۔ حضرت علامہ محمد اقبال کی بہت ہی خوبصورت غزل ہے جس کے مطلع میں آپ نے عشق کرنے والوں کے انداز سے باور کروایا ہے۔ یہاں جو بات قابل غور ہے وہ یہ کہ تشریح کرتے وقت ہمیں اقبال کی اپنی زندگی کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اس شعر میں اقبال فرماتے ہیں کہ عاشقوں کا زندگی گزارنے کا طریقہ ایسا الگ ہوتا ہے کہ دیکھنے والے سوچتے رہ جاتے ہیں کہ یہ لوگ اسی دنیا کے ہیں یا کسی اور سیارے سے اس زمین پر اترے ہیں۔ اب ایسا کیوں کہا جا رہا ہے یہ سمجھنے کی بات ہے۔ آپ اقبال کی زندگی پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اپنی ذات کے لیے اقبال نے کبھی کوئی خاص جد و جہد نہیں کی، جیسا کہ وکالت کے دوران اتنے ہی کیسز ڈیل کرتے تھے جس سے گزر بسر ہوتی رہے، لیکن دوسری طرف اپنی قوم اور مذہب کے لیے اپنی زندگی اس طرح وقف کر دی کہ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج 21ویں صدی میں بھی ہم ان کی شاعری کو سمجھنے کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ اس شعر سے اندازہ ہوتا ہے کہ عاشق کی فطرت ہے کہ وہ باقی زمانے والوں سے اپنی عادات کی وجہ سے الگ نظر آتا ہے، جسے باقی لوگ دیکھ کر ہمیشہ حیران رہتے ہیں۔ دوسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں، اور شعر ہے علاج درد میں بھی درد کی لذت پہ مرتا ہوں، جو تھے چھالوں میں کانٹے نوکے سوزن سے نکالے ہیں۔ دوسرے شعر کو پڑھتے ہی میرے ذہن میں مرزا اسد اللہ خان غالب کی ایک غزل کے 2 اشعار آئے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اقبال کے اس شعر میں جو بات کہی گئی ہے تقریباً وہی بات غالب نے اپنے اشعار کا حصہ بنائی ہے۔ اور مرزا غالب فرماتے ہیں کہ عشرت پارائے دل، زخم تمنا کھانا، لذت ریش جگر، غرق کے نمکداں ہونا، عشرت قتل گئے اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا اریاں ہونا۔ اب ذرا ان 2 اشعار کو سمجھیے، پھر اقبال کا شعر خود ہی سمجھ آ جائے گا۔
غالب پہلے شعر میں فرما رہے ہیں کہ عشرت پارائے دل زخم تمنا کھانا، یعنی عاشقوں سے بہت سنا ہوگا کہ انہیں دل کے ٹکڑے ہونے کی بہت خوشی ہوتی ہے اور اس خواہش میں رہتے ہیں کہ ان کی خواہشات کو زخمی کیا جائے۔ اسی شعر کے اگلے مصرے میں لذت ریش جگر غر کے نمکداں ہونا، یعنی آپ نے دل کے ٹکڑے ہونے اور زخموں کی خواہش کے پورا ہونے کی خوشی تو دیکھی ہوگی، لیکن کیا اس درد کی لذت کو محسوس کیا ہے جب آپ کے زخم کے ریشوں کو نمک سے بھر دیا جائے اور ایسے بھر دیا جائے جیسے سارا زخم نمک میں غرق ہو گیا ہے۔ غالب نے درد کی انتہا میں جس لطف کو محسوس کرنے کا ذکر کیا ہے وہ ایک عاشق ہی سمجھ سکتا ہے۔ اب آپ دوبارہ اسی شعر کو دیکھیے تو آپ کو غالب کی سمجھ آئے گی کہ عشرت پارائے دل زخم تمنا کھانا، لذت ریش جگر غر کے نمکداں ہونا، اور پھر دوسرا شعر دیکھیے جس میں آپ نے وجہ بتائی ہے کہ عاشق اس درد کو کیوں محسوس کرتا ہے۔ اور اگلا شعر ہے عشرت قتل گہے اہل تمنا مت پوچھ عید نظارہ ہے شمشیر کا اریاں ہونا۔ اس شعر میں ایک پورا منظر ہے اور وہ یہ کہ عاشق کو قتل کرنے کے لیے قتل گاہ میں لایا گیا ہے، اور وہ عاشق بھرے مجمع سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے تماشا دیکھنے والو، قتل گاہ میں لائے جانے کی خوشی مت پوچھو، یہ تو کچھ بھی نہیں، اصل خوشی تو وہ ہے جب میرا محبوب مجھے قتل کرنے کے لیے تلوار میان سے باہر نکالے گا۔ وہ میان سے نکلتی ہوئی تلوار میرے لیے عید کے چاند سے کم نہ ہوگی، کیونکہ بے شک اس وقت میرا محبوب مجھے قتل کرنے والا ہوگا، لیکن اس لمحے میرے محبوب کی تمام توجہ صرف اور صرف مجھ پر ہوگی، اور اس ایک لمحے کے لیے میری جان بھی چلی جائے تو میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات نہیں ہو سکتی۔ اب اگر آپ غالب کے ان دو اشعار کو سمجھ چکے ہیں تو آپ جان چکے ہوں گے کہ عاشق اپنے آپ کو محبوب کی جدائی کے باعث تکلیف میں رکھتا ہے تو اس کے لیے اس سے لطف کی بات اور کوئی نہیں ہوتی۔ اب اقبال کے شعر کو ملاحظہ فرمائیں جس میں آپ فرماتے ہیں علاج درد میں بھی درد کی لذت پہ مرتا ہوں، جو تھے چھالوں میں کانٹے نوکے سوزن سے نکالے ہیں۔ یعنی اگر مجھے اپنے علاج کے دوران درد محسوس ہو تو میں کسی صورت اسے بھلا نہیں سکتا، کیونکہ وہی تو عشق کا لطف ہے جسے محسوس کر کے آپ محبوب کی اہمیت کو سمجھ پاتے ہیں۔ یعنی اگر مان لیا جائے کہ میرا درد ایک چھالے کی صورت ہے تو میں نے اسے ختم کرنے کے لیے بھی سوئی کی نوک کا استعمال کیا ہے کہ ایک طرف وہ زخم ٹھیک تو ہوگا لیکن اس کے ساتھ اتنی تکلیف ہوگی کہ اس کی لذت سے میں اپنے محبوب کے انتہائی قریب ہو جاؤں گا۔ عشق حقیقی میں اقبال نے اپنی ساری زندگی اسی راز کی حقیقت کو جاننے میں گزاری ہے۔ تیسرے شعر کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں اور تیسرا شعر ہے پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ تیسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں جس میں اقبال اپنی امیدوں کی سلامتی کی دعا کر رہے ہیں، اور وہ امیدیں اور خواہشات کیا ہیں؟ اقبال شروع دن سے ہی ملت اسلامیہ کے ایک ہونے اور پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دنیا میں پھیلائے جانے کے خواہش مند ہیں۔ وہ ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ اسلام کے ماننے والے دنیا میں ایسی مثالیں قائم کریں کہ دنیا والے خود بخود دائرہ اسلام میں داخل ہو کر اسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کر لیں جن کے لیے اس دنیا کی تخلیق کی گئی ہے۔ اس شعر پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اقبال رحمت اللہ علیہ کس والہانہ انداز میں اپنی امید کے قائم رہنے کی دعا کر رہے ہیں کہ میں نے اس امید میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ گزارا ہے اور اسی مقصد کے لیے اپنا خون جگر دیا ہے۔ اقبال کی ساری زندگی ملت اسلامیہ کے وجود میں یکجہتی کو ترغیب دینے میں گزری ہے، یہاں تک کہ آپ کو کافر تک کہا گیا، لیکن آپ کبھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے۔ چوتھے شعر کی طرف بڑھتے ہیں اور چوتھا شعر ہے رلاتی ہے مجھے راتوں کو خاموشی ستاروں کی، نرالا عشق ہے میرا نرالے میرے نالے ہیں۔ چوتھے شعر میں اقبال نے محبوب سے جدائی کی صورت میں وقت گزارنے کا ایک بہت ہی خوبصورت اصول بیان کیا ہے۔ اس دنیا میں آپ کو ایسے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ملے گی جو کم از کم عشق مجازی کی دعوے دار ہوگی، لیکن جیسے ہی انہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جس سے وہ عشق کے مرتکب ہوئے ہیں وہ لا حاصل ہے، تو اسی وقت ان کے ذہن میں ایسی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں کہ اس سے وہ اپنی ہی نہیں بلکہ محبوب کی عزت کا جنازہ نکالنے میں بھی آر نہیں سمجھتے۔ حالانکہ دنیا میں عشق مجازی کا اصل پتہ اس وقت چلتا ہے
جب آپ کا تعلق اس حد تک ختم ہو جائے کہ کبھی پلٹ کر دیکھنے کی مہلت تک نہ ملے۔ اس شعر کے پہلے مصرے میں اقبال فرماتے ہیں کہ رات میں جاگتے ہوئے آسمان کی جانب دیکھتا ہوں تو مجھے ستاروں کی خاموشی افسردہ کر دیتی ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ یہ ستارے بھی کسی کی محبت میں جدائی کے شکار ہیں، لیکن یہ اپنی زبان نہیں کھولتے اور ہمیشہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ مجھے ان کے غم کا اندازہ اس لیے بھی ہے کہ میرا غم بھی ان جیسا ہی ہے، یعنی میں بھی عشق حقیقی میں جدائی کا شکار ہوں، لیکن میرا عشق سب سے الگ ہے جس میں مجھے خاموشی اختیار کرنی ہے، اور اس خاموشی کے پیچھے اٹھنے والی صدائیں ایسی ہی ہیں جنہیں صرف وہ خالق سن سکتا ہے، دنیا والے کبھی نہیں سن سکتے، کیونکہ جیسے میرا عشق سب سے جدا ہے ویسے ہی میری صدائیں بھی سب سے الگ ہیں۔ اقبال نے جو بات اس شعر میں سمجھائی ہے وہ یہی ہے کہ عشق مجازی ہو یا عشق حقیقی، اسے برداشت کرنے کی جرت ہونی چاہیے، جیسا کہ ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے کہ عشق کرنا ہے تو پھر درد بھی سہنا سیکھو، ورنہ ایسا کرو اوقات میں رہنا سیکھو۔ 5ویں شعر کی طرف بڑھتے ہیں اور 5واں شعر ہے، نہ پوچھو مجھ سے لذت خانماں برباد رہنے کی، نشے من سینکڑوں میں نے بنا کر پھونک ڈالے ہیں۔ 5واں شعر انتہائی غور طلب ہے۔ اگر اس شعر کے الفاظ پر توجہ دی جائے تو فرماتے ہیں کہ دنیا والوں مت پوچھو کہ اپنے گھر کو برباد کرنے کی لذت کیا ہے، میں نے اسی لذت کو چکھنے کے لیے بار بار اپنے گھر کو آگ لگا دی۔ بظاہر دیکھنے والے سمجھیں گے کہ اقبال کی اس بات سے کیا مراد ہے، کیونکہ اپنے ہی گھر کو آگ لگانا اور پھر اس پر لطف محسوس کرنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ تو اب اس شعر کو سمجھنے کے لیے اقبال کا ہی ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ اس شعر کو اگر آپ سمجھ پائیں تو اندازہ ہوگا کہ قلندروں اور درویشوں کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کی ذمہ داریاں بھی بدلتی رہتی ہیں اور مقامات بھی، اس لیے وہ ایک جگہ نہیں ٹھہر سکتے۔ ایک تو اس شعر کا یہ مطلب ہے، دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اقبال کی تمام شاعری میں جو بات بڑی واضح دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ساری زمین اللہ کی ہے اور اہل اسلام کے لیے یہ ساری زمین ان کا وطن ہے۔ مغرب کی طرف سے بنائے گئے ملکوں کی سرحدوں کے اصول پر اقبال ہمیشہ سے خلاف رہے ہیں۔ اقبال وطن پرست ضرور رہے ہیں، لیکن آپ کی وطن پرستی اور مغربی تہذیب پر مبنی وطن کی تعریف میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لہٰذا یہاں اقبال کی نشیمن پھونکنے سے مراد یہی ہے کہ اہل اسلام کے ماننے والوں کو ایک گھر میں قید نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی یہ عادت قلندروں اور درویشوں کی عادت کا حصہ ہے۔ اسی خصوصیت کے باعث اقبال کی شاعری میں اکثر شاہین کا ذکر ملتا ہے، کیونکہ شاہین کبھی کسی ایک گھونسلے میں قید ہو کر نہیں رہ سکتا، اس کے لیے سارا آسمان اس کا گھر ہوتا ہے۔ 6 شعر کی طرف بڑھتے ہیں اور 6واں شعر ہے، نہیں بیگانگی اچھی رفیق راہ منزل سے، ٹھہر جا اے شرر ہم بھی تو آخر مٹنے والے ہیں۔ 6 شعر کی جانب بڑھتے ہیں جس میں اقبال نے انسان کی زندگی کے انتہائی کم دورانیے پر نظر ڈالتے ہوئے یہ بات باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ اس زندگی کی مثال ایک شرر یعنی چنگاری سے زیادہ نہیں ہے جو ایک لمحے کے لیے چمک کر بجھ جاتی ہے۔ جیسا کہ پہلے مصرے میں آپ اسی چنگاری سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ ہم انسانوں سے غیروں جیسا رویہ کیوں اختیار کیے ہوئے ہو، ہم بھی تمہاری طرح اسی منزل کے مسافر ہیں جسے ایک لمحے میں مٹ جانا ہوتا ہے۔ دوسرے مصرے میں اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ہم بھی تمہاری طرح مٹنے والے ہیں۔ یہاں جو بات قابل غور ہے وہ یہ کہ اہل اسلام کا ایمان ہے کہ اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوگی، یہ زندگی صرف ایک امتحان ہے جس کا نتیجہ اگلی زندگی میں بتایا جائے گا۔ 7ویں شعر کی طرف بڑھتے ہیں اور 7واں شعر ہے، امید حور نے سب کچھ سکھا رکھا ہے واعظ کو، یہ حضرت دیکھنے میں سیدھے سادے بھولے بھالے ہیں۔ 7ویں شعر میں کس کمال سے واعظ کی اصلیت کا پردہ چاک کیا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اقبال کی شاعری سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کو اس لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ اس سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہوتے ہیں۔ آپ عشق حقیقی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب سمجھتے ہوئے ان کے لیے زندگی گزارنے میں لطف محسوس کرنا ہی عبادت سمجھتے ہیں، جبکہ اقبال کے نزدیک ملا جس نے ہر وقت نصیحت کا ٹھیکہ لے رکھا ہے اور ساری دنیا کو اصول دین سکھا رہا ہے، دراصل اس ساری کہانی کے پیچھے جنت میں ملنے والی وہ حوریں ہیں جن کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بظاہر یہ بہت سیدھے سادے نظر آتے ہیں، لیکن ان کی تقاریر میں آپ دیکھ لیجئے کہ
کہ ثواب، اجر اور حوروں کے عوض عبادت کرنے پر زور دیا جاتا ہے۔ آج کے دور میں بھی آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایسے مولوی حضرات موجود ہیں جو صرف جنت، حوروں اور ثواب کی غرض سے عبادت کرنے کی تلقین کریں گے۔ وہ کبھی اس بات پر توجہ نہیں دیں گے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو جگانے کا سامان پیدا کیا جائے، جس سے یہ لوگ اس خالق کے دیوانے ہو جائیں اور ساری زندگی اسی کے لیے گزار دیں۔ 8ویں شعر کی طرف بڑھتے ہیں اور 8واں شعر ہے: میرے اشعار اے اقبال کیوں پیارے نہ ہوں مجھ کو، میرے ٹوٹے ہوئے دل کے یہ درد انگیز نالے ہیں۔ 8ویں اور آخری شعر میں اقبال نے اپنی شاعری کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ عام طور پر کوئی بھی شاعر جب شعر کہتا ہے تو اس شعر میں کہیں نہ کہیں اس کے اپنے اندر کی کیفیات کی آمیزش ضرور ہوتی ہے۔ اقبال بھی وہی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اشعار جو میں کہتا ہوں یہ مجھے انتہائی پیارے ہیں، کیونکہ ان کی مثال ان صداؤں جیسی ہے جو میرے درد کی کیفیت میں میرے اندر سے نکلتی ہیں۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ اقبال فرماتے ہیں کہ جب میں درد اور غم کی کیفیت میں مبتلا ہو کر اپنی حالت دل کو الفاظ میں پرو کر صداؤں کی صورت بیان کرتا ہوں تو وہ شعر بن کر میرے سامنے آ جاتے ہیں۔ دراصل یہ وہی درد ہے جو میرے اندر تھا اور باہر آ گیا، اور مجھے اسی لیے ان سے بے پناہ محبت ہے۔